جی ہمارے ساتھ موجود ہیں کالم نگار ادیب منشا قاضی صاحب، جو اظہار خیال کریں گے کہ ہماری یہ آج کی محفل کیسی گزری ہے، اس کے بارے میں ہمیں رائے دیں گے اور ہمارے نالج میں اضافہ کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں منشا قاضی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ صدر ذی وقار عربی زبان میں آفتاب مونس ہے، ماہتاب مذکر ہے، اس لیے تذکیر و تانیث کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے کہ اس کا کام بولتا ہے۔ میں عروج ٹی وی کی مینیجنگ ڈائریکٹر محترمۃ المقام عروج منیر صاحبہ کو ارادت و عقیدت کے چراغوں کی روشنی کی لو میں ان کا خیر مقدم اس حوالے سے کرتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ وقت کی تنگ دامانی مجھے لب کشائی کی تو اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بجھے چراغ میں ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنی قبیلے کی کربلا سے ہے۔ تو جس طرح ہمارے شوکت صاحب نے بھی بڑا خوبصورت پورا سمندر قطرے میں اڈیل دیا تھا، تو اصل بات جو ہے نا جی، یہ جو بہادری اور جرت میدان کارزار میں یزید کے سامنے کھڑا کون کرتا ہے؟ ماں کا دودھ۔ یہ کریکٹر کہاں سے ملتا ہے؟ یقین جانیے آپ عصر حاضر میں پچھلی صدی میں بھی دیکھیں، مولانا محمد علی جوہر کی والدہ گرامی کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کے دونوں بیٹے کسی معذرت نامے پر دستخط کر کے رہائی کا پروانہ حاصل کر رہے ہیں، اسی وقت اماں بی نے ایک رکا لکھا اور اس پر ایک جملہ لکھا کہ قبل اس کے کہ تم کسی معذرت نامے پر دستخط کرنے کا ارادہ کرو، میں ان بوڑھے ہاتھوں سے تم دونوں کے گلے گھونٹ دوں۔ یہ کریکٹر کہاں سے ملتا ہے؟ آپ تصور نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان جو ہے جو کردار ادا کرنے والے رہنما ہیں وہ کوئی نہیں مل رہا۔ سیاستدان جو ہیں وہ واقعی اوپل صاحب کی بات درست ہے، وہ تو یقین یعنی مینا بازار لگا ہوا ہے۔ اور میں صرف ایک ہی جملہ شورش کشمیری کا کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ ہم اس مردہ یزید پر لعنتیں بھیجتے نہیں تھکتے، لیکن ہم زندہ یزیدوں کی پوجا کرتے۔ اس وقت کیفیت یہی ہے۔ خدا شاہد ہے، میں تو بڑا اس سلسلے میں عروج ٹی وی جو ہے ان کا ممنون احسان ہوں۔ اور ہمارے ضیاء شاہد صاحب نے بھی اپنی والدہ کے مرحومہ کے نام پر ایک کتاب لکھی، اپنا مشتاق قمر صاحب، تو انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں لکھا کہ میری والدہ جو ہے وہ ان پڑھ تھی، تو وہ کتاب جو ہے انہوں نے مجھے دی اور میں نے اس پر تبصرہ خبریں میں چھپا، تو میں نے کہا آپ کی والدہ ان پڑھ نہیں تھی، آپ ان پڑھ تھے۔ اس نے تو آپ کو لطف تکلم سے آشنا کیا تھا۔ دوسرے ایڈیشن میں انہوں نے میرا یہ جملہ جو ہے یقین یعنی مجھ پر کالم لکھا، ضیاء شاہد صاحب نے انہوں نے تسلیم کیا کہ قاضی صاحب آپ نے صحیح نشاندہی کی۔ میں نے کہا میں نے کیا کرنی ہے؟ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مکالمات افلاطون لکھ سکی، لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ تو وقت بہت کم ہے سر۔ ہمارے صدر ذی وقار اور عامر ڈار صاحب جو ہیں ان کی یقین یعنی اٹھان جو ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کی اٹھان کے لیے جو ہے وہ ہم تو میں بڑا متاثر ہوا کہ آپ یہاں دیکھ کر بھی برتہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ آسانیاں تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، یقین جانیے مشکلات۔ جی بالکل۔ اور ایک کتاب جو ہے نا جی وہ مارکیٹ میں آئی ہے، یوسف صاحب
اس کے مصنف نے تقریباً 10-12 جلیل القدر انسانوں کے آٹوگراف لیے ہیں۔ اس نے لاہور میں آئے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل سیکریٹری کا آٹوگراف نہیں لیا، کیونکہ اسے اس کی شاید شخصیت نہ جچی ہوگی۔ لیکن جب 2 مہینے کے بعد نیو یارک ٹائم میں اس نے دیکھا کہ ایک تصویر جو ہے ایک بوڑھی خاتون لان میں اونچی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور ایک آدمی جو ہے اسے سجدہ کر رہا ہے، اور نیچے کیپشن لکھا ہوا ہے بھائی صاحب کہ اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری اپنی ماں کو آداب بجا لگا۔ مصنف نے سر پکڑ لیا، جناب نظامی صاحب سر پکڑ لیا، کہنے لگا مجھے انتہائی افسوس، یہ تو لاہور آیا ہوا تھا، میں نے اس کا آٹوگراف، لیکن اس نے ایک جملہ جو ہے اتنا گرام آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ لاہور میں آئے ہوئے اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کا تو میں نے آٹوگراف نہیں لیا تھا، لیکن میں ایک سعادت مند بیٹے کا آٹوگراف لینے کے لیے نیو یارک ضرور جاؤں۔ یقین یعنی یہ سعادت مند بیٹے ہیں اپنی والدہ کے، احمد ڈار صاحب، میں نے ان کے انکسار میں ہمیشہ افتخار تلاش کیا ہے، اور ابھی خاکسار تحریک کے وہ خوشبو آتی ہے خاکساروں سے، وہ کہتے ہیں خاکساروں سے خاکساری تھی، سر بلندوں سے خاکسار نہ تھا۔ آپ تو جن لوگوں کی بات کرتے ہیں ان کے لیے یقین جانیے کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان چاہیے۔ اب تھوڑا سا غور کے علامہ مشرقی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا کہ شیروں کی اولاد شغالوں کی پناہ میں رہے، بہادروں کے پوت لومڑیوں کا شکار ہوں، جاں بازوں کے بیٹے موت کے نام سے کانپیں، سرفروشوں کے پوتے تلواروں بندوق سے دم چرائیں، سانپ سے کھیلنے والے رسی سے ڈر جائیں، مجاہدوں کے فرزند تیگ و کفن کو بھول جائیں، غازیوں کے نور نظر آنکھ کا شکار ہوں، رقص بسمل کے موجد کٹ پتلیوں کا ناچ دیکھیں۔ یہ ہمارے درمیان ابھی وہ گئے سر اپنا ہمارے عنایت اللہ مشرقی، یہ ان کے جملے ہیں، اور انہوں نے یہ تقریر اس وقت کی جب صورتحال بالکل آج کی طرح تھی، اور حقیقت یہ ہے وقت کی تنگ دامانی مجھے اجازت نہیں دیتی میں ولایت فاروقی صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہاں پہنچنا آسان اس لیے گوگل نے کر دیا ہے، وگرنہ یہاں پہنچنا بہت مشکل تھا۔ تو میں بے پناہ ممنون ہوں جی، میں آپ کے عروج ٹی وی اور اس کی مالک جو ہے محترمۃ المقام عروج منیر، ان کی کامرانیوں کے لیے رفتار کن کی دعا دیتا ہوں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔